اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے خصوصی سلسلے قرآن ذریعہ نجات کے ساتھ میں حافظہ عائشہ آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اس سورہ مبارکہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ، یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں گائے کے واقعے کا تذکرہ ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اسی واقعے کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو البقرہ کا نام دیا گیا۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے، اور اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی 3 قسمیں مومن، کافر اور منافق ان آیات مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مکمل واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے جو بہت بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا اس کا مفصل بیان اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات نازل فرمائے، لیکن ہر انعام کے بعد ان کے غرور و تکبر میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بلکہ خود کے ان کے مذہب میں جو لوگ غربت کا شکار تھے یا افلاس کا شکار تھے ان کو انہوں نے کمتر جاننا شروع کیا۔ اور سب سے بڑی بات، انبیاء کرام اللہ رب العزت نے جو ان کے درمیان بھیجے، متعدد انبیاء کرام کو نعوذ باللہ قتل کیا، قتل کرنے کے منصوبے بنائے، ان کو تکالیف پہنچائیں، ان کی باتوں سے انکار کیا، اللہ رب العزت کے عطا کیے گئے معجزات اور ان پر کیے گئے انعامات کو رد کرتے ہوئے مزید معجزات اور انعامات کا مطالبہ کرتے رہے۔ یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے کہ ہم بحیثیت انسان اللہ رب العزت کا کس طرح شکر ادا کرتے ہیں، اور کیا ہمارے اس شکر میں اخلاص موجود ہوتا ہے یا ہمارے شکر میں منافقت آتی ہے۔ بہت سے معاملات میں ہم اللہ رب العزت کا شکر تو ادا کرتے ہیں لیکن دل میں وہ جذبہ، وہ محبت، وہ یقین نہیں ہوتا، وہ ایک جو انسان کے اندر شکر گزاری کی ایک، یہاں پر میں کیا لفظ استعمال کروں، اگر بہتر طور پر میں کوئی لفظ استعمال کروں تو وہ یہ ہوگا کہ شکر گزاری کا وہ جذبہ نہیں ہوتا جو کہ واقعی میں ایک عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یا اگر ہم صبر کرتے ہیں تو کیا ہمارے صبر میں وہ تمام کوالٹیز، وہ تمام فارمیلٹیز، وہ تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو صبر کرنے والے صابر میں موجود ہوتی ہیں، یا ہم مجبوری میں صبر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا؟ ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ چاہتی ہے،
اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اس بات پہ ہمارا یقین ہے۔ لیکن کیا یہ یقین کامل ہے؟ یقین ہونا، صبر کرنا، شکر ادا کرنا انسان کی فطرت میں تو موجود ہے، لیکن کیا وہ اسی انداز میں یہ تمام کام کر رہے ہیں جس انداز میں کرنے کا حق ہے؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ آگے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں پر بیان فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ بت پرست تھے۔ آپ اللہ رب العزت کے خاص بندے تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو خلیل یعنی کہ خود کے دوست کا لقب دیا۔ اتنا بڑا ٹائٹل کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو اپنا دوست قرار دے دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے تھے، بلکہ اقرار کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت کے بتائے گئے اعمال کو سر انجام دیتے تھے، ان کو پورا کرتے تھے، اور بغیر کسی سوال جواب کے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر واقعہ ہمیں ایک سبق دے کر جاتا ہے، چاہے وہ بتوں کو توڑ کر اپنے باپ کے مقابل آ کر کھڑا ہونا ہو، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے گھر سے نکالے جانا ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑ کر آنا ہو، ہر واقعہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کا نام تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے، امت مسلمہ بھی اسی دین پر ہے۔ اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ ہر مذہب کا شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتا ہے۔ آپ چاہے یہود و نصارہ کو دیکھ لیجئے، آپ بت پرستوں کو دیکھ لیجئے، آپ مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، سب کے لیے رول ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو کوئی تو خاص بات ہوگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف کی اگر ہم اسٹڈی کریں تو صبر اور شکر کا پیکر ان کی ذات میں ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح سے صبر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے، اور یہی چین چلتے چلتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر عمل کو کس طرح سے پرفارم کیا، اور ہمارے لیے کس طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مشعل راہ ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے، انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع بیان کیا گیا ہے۔ اگر دوسرے پارے کی بات کی جائے تو دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات بیان کیے گئے ہیں، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بہت ہی بابرکت ہیں، اور ان کو پڑھنے کا صبح اور شام حکم دیا گیا ہے۔ شیطانی وساوس سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے، اور حفاظتی حصار کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی ہے۔ آپ میں جتنی برداشت کی حد ہوگی، اللہ رب العزت آپ پر اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے، اور وہ بوجھ نہیں ہوتا ہے، ایک طرح سے انسان کے لیے پریکٹیکلی کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بھی تو جانچنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر بات کی جائے تو آیتوں کی سردار آیت الکرسی
بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے، جو کہ اگر ہر نماز کے بعد انسان پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور آیت الکرسی کی بھی بہت سی فضائل جو ہیں وہ احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی پاکی کا اقرار اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی تمام تر خصوصیات، تمام تر صفات کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اصل میں ہے کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک میں ہمارے لیے بے پناہ برکتیں اور رحمتیں لے کر آئیں اور ہم پر نازل فرمائیں، اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے تابع عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت اس بابرکت کتاب یعنی کہ قرآن مجید کو ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔